الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج شرح نحومیر میں ہمارا 18واں سبق ہے، جس میں ہم اسم کی تقسیم بلحاظ تعدد یعنی واحد، تثنیہ اور جمع کے بارے میں پڑھیں گے۔ تعدد کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ تعدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ، جمع۔ واحد اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک چیز پر دلالت کرے، جیسے رجل بمعنی ایک آدمی۔ تثنیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو 2 چیزوں پر دلالت کرے اور اس کا مفرد بھی ہو۔ تثنیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو 2 چیزوں پر دلالت کرے اور اس کا مفرد بھی ہو، جیسے رجلان اور رجلین وغیرہ۔ اس کو تثنیہ حقیقی بھی کہتے ہیں۔ جمع یہ اس اسم کو کہتے ہیں جو 2 سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے، جیسے رجال وغیرہ۔ اس کو جمع حقیقی بھی کہتے ہیں۔ واحد اور اس کی اقسام۔ واحد اس اسم کو کہتے ہیں جو ایک چیز پر دلالت کرے، جیسے رجل ایک آدمی۔ پھر واحد کی 3 قسمیں ہیں: واحد حقیقی، واحد صوری اور واحد معنوی۔ واحد حقیقی یہ وہ اسم ہے جو لفظاً اور معناً واحد ہو۔ یہ وہ اسم ہے جو لفظاً اور معناً واحد ہو، جیسے رجل، اس کی جمع رجال آتی ہے۔ واحد صوری وہ اسم ہے جو لفظاً واحد ہو لیکن معناً واحد نہ ہو۔ واحد صوری وہ اسم ہے جو لفظاً واحد ہو اور معناً واحد نہ ہو، جیسے قوم۔ واحد معنوی یہ وہ اسم ہے جو صرف معناً واحد ہو، لفظاً واحد نہ ہو۔ یہ وہ اسم ہے جو صرف معناً واحد ہو، لفظاً واحد نہ ہو، جیسے عشرون۔ یہ لفظاً جمع ہے کیونکہ اس میں جمع کی علامت وہ اور نون موجود ہے۔ تثنیہ اس کی علامت اور شرائط۔ تثنیہ اس اسم کو کہتے ہیں جو 2 چیزوں پر دلالت کرے اور اس کا مفرد بھی ہو، جیسے رجلان بمعنی 2 آدمی، اور اس کو تثنیہ حقیقی بھی کہتے ہیں۔ تثنیہ کی علامت یہ ہے کہ واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور بڑھایا جائے، جیسے رجلان، رجلین۔ تثنیہ کے لیے شرائط۔ تثنیہ کے لیے 3 شرائط ہوئی۔ پہلی شرط یہ کہ 2 پر دلالت کرے، دوسری شرط یہ کہ اس کا مفرد ہو، اور تیسری شرط یہ کہ اس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور ہو۔ تثنیہ سے متعلق 2 اور اصطلاحیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک ہے ملحق بالتثنیہ معنن، جس اسم میں تثنیہ کی معنی ہو لیکن علامت نہ ہو۔ جس اسم میں تثنیہ کی معنی ہو لیکن علامت نہ ہو، اس کو ملحق بالتثنیہ معنن یا تثنیہ معنوی کہتے ہیں۔ اس کا حکم بھی تثنیہ حقیقی جیسا ہے، اور اس کی مثال ہے کلا اور کلتا۔ ان کے معنی ہے 2 2۔ نہ تو ان کا مفرد ہے اور نہ ہی ان میں علامت تثنیہ موجود ہے۔ اسے ہم کہیں گے ملحق بالتثنیہ معنن یا تثنیہ معنوی۔ ملحق بالتثنیہ لفظاً جس اسم میں تثنیہ کی علامت اور معنی ہو لیکن اس کا مفرد نہ ہو۔ جس اسم میں تثنیہ کی علامت اور معنی ہو لیکن اس کا مفرد نہ ہو، اس کو ملحق بالتثنیہ لفظاً یا تثنیہ صوری بھی کہا جاتا ہے، جیسے اثنان، اثنین بمعنی 2 2۔ جمع اس کی شرائط اور علامت۔ جمع یہ اس اسم کو کہتے ہیں جو 2 سے زیادہ چیزوں پر دلالت کرے، جیسے رجل سے رجال۔ اس کو جمع حقیقی بھی کہتے ہیں۔ جمع کی علامت۔ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے واحد میں کوئی تغیر کیا گیا ہو۔ تغیر لفظاً ہو، جیسے رجال، یا تقدیراً ہو، جیسے فلکن کشتیاں۔ اس کا واحد بھی فلکن ایک کشتی ہے، بروزن کفلن ایک تالا، اور جمع بھی فلکن ہے، بروزن اسدن کئی شیر۔ پہلے کو جمع لفظی اور دوسرے کو جمع معنوی کہتے ہیں۔ تغیر تقدیری یہ اس تغیر کو کہتے ہیں کہ واحد اور جمع پڑھنے اور لکھنے میں ایک جیسے ہوں، فرق صرف اعتباری ہو، جیسے فلکن میں یہ واحد اور جمع کے لیے فلکن ہی آتا ہے، لیکن فلکن واحد کو قفلن کے وزن پر اور فلکن جمع کو اسدن کے وزن پر مانا جاتا ہے۔ جمع سے متعلق 2 اور اصطلاحیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ملحق بالجمع لفظاً جس اسم میں جمع کی علامت ہو اور اس کا مفرد نہ ہو، اس کو ملحق بالجمع لفظاً اور جمع صوری بھی کہا جاتا ہے، جیسے عشرون وغیرہ۔ اس کا واحد ہی نہیں۔ ملحق بالجمع معنن جس اسم میں جمع والی معنی ہو لیکن جمع کی صورت نہ ہو۔ جس اسم میں جمع والی معنی ہو لیکن جمع کی صورت نہ ہو، اس کو ملحق بالجمع معنن اور جمع معنوی بھی کہا جاتا ہے، جیسے اولو مالن مالدار لوگ۔
جمع بنانے کے لیے واحد میں تغیر اور تبدیلی۔ تغیر عام ہے اور یہ کئی طرح سے ہوتی ہے، یا تو مفرد میں زیادتی کی گئی ہو جیسے سنوان جو جمع ہے سنون کی، یا مفرد میں کمی کی گئی ہو جیسے تخمتن جو جمع ہے تہمن کی، یا مفرد میں حقیقتاً کوئی کمی یا زیادتی نہ کی گئی ہو جیسے اسدن جو جمع ہے اسدن کی، یا مفرد کی صورت میں تغیر کیا جائے کہ جمع میں حرف بڑھائے جائے جیسے رجال جو جمع ہے رجل کی، اس میں الف بڑھا دیا گیا ہے، یا مفرد کی صورت میں نقص کیا جائے جیسے رسول جو جمع ہے رسول کی، یا مفرد میں کمی بیشی اور صورت میں بھی تبدیلی کی جائے، کمی بیشی بھی کی جائے اور صورت میں بھی تبدیلی کی جائے جیسے غلمان جو کہ جمع ہے غلام کی۔ جمع کی اقسام بلحاظ لفظ۔ لفظ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع مکسر اور جمع سالم۔ جمع مکسر کی تعریف: وما يتغیر فیہ بنا واحدہ، وما يتغیر فیہ بنا واحدہ، یعنی یہ اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا لفظ سلامت نہ ہو بلکہ جمع میں آ کر ٹوٹ جائے جیسے رجال جو جمع ہے رجل کی، اس کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ جمع مکسر کی اوزان: ثلاثی میں تو اس کا تعلق سماع سے ہے، قیاس اور قانون کی اس میں کوئی گنجائش نہیں، البتہ رباعی اور خماسی میں قیاس کا دخل ہے اور وہ اس طرح کہ ان میں جمع تکسیر فعالل کے وزن پر آتی ہے، جیسے رباعی کی مثال جعفر سے جعافر اور خماسی کی مثال جہمرش سے جہامر۔ جمع سالم: هو ما لم يتغیر بنا واحدہ، هو ما لم يتغیر بنا واحدہ، یعنی اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن باقی اور سلامت ہو جیسے مسلم سے مسلمون اور مسلمین، اس کو جمع تصحیح یا جمع مصحح بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ جمع سالم مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ جمع مذکر سالم: جمع مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کے الفاظ بائن ہی موجود ہوں اور اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہو جیسے مسلمون، مسلمین وغیرہ، اور یہ جمع صرف مردوں کے نام اور ان کے صفات کے ساتھ آتی ہے۔ جمع مؤنث سالم: یہ اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کے الفاظ بائن ہی موجود ہوں اور اس کے آخر میں الف اور تاء مبسوط کی زیادتی ہو، اور یہ جمع عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے آتی ہے جیسے ضاربات، مسلمات، صافنات وغیرہ۔ اگر الف اور تاء اصلی ہو تو وہ جمع مؤنث سالم نہیں، جیسے قضات، نحات، ان میں الف زائد نہیں بلکہ حرف اصلی سے تبدیل شدہ ہے۔ اسی طرح اموات میں تا زائد نہیں بلکہ اصلی ہے۔ جمع کی اقسام بلحاظ معنی۔ معنی کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع قلت اور جمع کثرت۔ جمع قلت: هو ما يطلق على العشرة فما دونها، یعنی یہ اس جمع کو کہتے ہیں جو 10 یا اس سے کم عدد پر بولا جائے۔ جمع قلت کی اوزان: اس کے 4 اوزان مشہور ہے، افعول جیسے اکلب جو کلب کی جماعتی ہے بمعنی کتا، اسی طرح نہر سے انہر، نفس سے انفس وغیرہ۔ افعال جیسے اقوال جو قول کی جمع ہے معنی بات، اسی طرح صاحب سے اصحاب، رب سے ارباب وغیرہ۔ فعلۃ جیسے غلمۃ جو غلام کی جمع ہے معنی غلام اور خادم، اسی طرح عون سے اعونۃ، لسان سے السنۃ وغیرہ۔ افعلۃ جیسے ارغفۃ جو رغیف کی جمع ہے معنی روٹی، اسی طرح اخن سے اخوۃ، غزال سے غزلۃ وغیرہ۔ اسی طرح جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کے وزن بغیر الف لام کے دونوں جمع قلت میں داخل، یعنی جب اس پر الف لام داخل نہ ہو تو اسے جمع قلت میں شمار کیا جائے گا، جیسے عالمون اور عالمات وغیرہ۔ جمع کثرت: هو ما يطلق على فوق العشرة، یعنی یہ اس جمع کو کہتے ہیں جو 10 سے زیادہ عدد پر بولا جائے اور اس کے اوزان بہت ہے اور جمع قلت کے اوزان کے علاوہ ہے۔ مثال کے طور پر فعال جیسے عباد،
فعلاء جیسے علماء، افعلاء جیسے انبیاء، فعال جیسے خدام، فعل جیسے مرضى، فعلة جیسے طلبة، فعل جیسے رسول وغیرہ۔ یہاں پر ایک بات اہم ہے اور وہ یہ ہے کہ مجازن جمع قلت اور جمع کثرت ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے ہیں، جیسے ثلاثۃ قروء 3 حیض، اس میں قروء جمع کثرت کا وزن ہے لیکن یہاں پر یہ جمع قلت میں استعمال ہوا ہے۔ جمع سے متعلق چند اور اصطلاحیں۔ جمع من غیر لفظی، اکثر جمع اپنے واحد کے الفاظ سے آتا ہے لیکن خلاف قیاس بعض جمع واحد کے علاوہ دوسرے الفاظ سے بھی آتے ہیں، جیسے امرأۃ کی جمع نساء، ذو کی جمع اولو، اس کو جمع من غیر لفظی کہتے ہیں۔ اس میں جمع جو لفظ مفرد ہو اور جمع کا معنی دیتا ہو تو اس کو اس میں جمع کہتے ہیں، جیسے قوم، راحت، حزب وغیرہ۔ جمع اقصا، جمع کی بھی جمع آتی ہے، اس کو جمع اقصا اور منتحل جموع کہتے ہیں، یعنی جس جمع کی دوبارہ جمع نہ آتی ہو، جیسے شیخن سے مشائخ ہو اور پھر مشائخوں کی جمع آتی ہے مشائخین۔ اسی طرح کلبن سے اکلبن اور پھر اکلبن کی جمع آتی ہے اکالیب، تو اس میں مشائخین اور اکالیب جمع الجمع ہے۔ نیز جمع اقصا کے تمام اوزان جمع کثرت میں شامل ہوتے ہیں۔ جمع خلاف قیاس، بعض الفاظ کا جمع خلاف قیاس بھی آتا ہے، جیسے امن سے امہاتن، فمن سے افواہن، ماؤن سے میاہن، انسان سے اناسن، شاتن سے شیاہن وغیرہ۔ شیبی جمع، ایسا اسم جو جمع کے معنی کو ظاہر کرے، اگر غیر ذوی العقول کے لیے ہو تو عام طور پر مفرد کے آخر میں گولتا ہوتی ہے، جیسے جمع میں حذف کیا جاتا ہے، جیسے ورقتن سے ورقن اور ثمرتن سے ثمرن وغیرہ۔ اگر ذوی العقول کے لیے ہو تو مفرد کے آخر سے یا نسبتی کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے الرومی سے الروم، المجوسی سے المجوس۔ تثنیہ اور جمع کی اضافت، جس طرح مفرد کو مضاف بنایا جائے تو اس کے آخر میں تنوین حذف کرنا واجب ہے، اسی طرح تثنیہ اور جمع کو مضاف بنانے کی صورت میں ان کے آخر سے نون کو حذف کرنا بھی واجب ہے، جیسے یدانے تثنیہ ہے اور جب اس کی اضافت ابی لہب کی طرف کی جائے تو نون کو حذف کیا جائے گا اور بن جائے گا یدا ابی لہب۔ اسی طرح ابن آدم حاضر المسجد الحرام عابر السبیل، یہ اس میں اصل میں تھے ابنین حاضرین عابرین، لیکن اضافت کی وجہ سے اس کا نون حذف کیا گیا۔ واحد تثنیہ اور جمع کی پہچان کرے، اگر جمع ہے تو اس کی قسم کی تمیز کریں۔ علماء، یہ جمع ہے اور جمع کی قسموں میں سے جمع مکسر اور جمع کثرت ہے۔ مسجدان، یہ تثنیہ ہے، مسجد اس کا واحد ہے۔ رسول، یہ جمع ہے رسول کی، اور جمع کی قسموں میں سے جمع مکسر اور جمع کثرت ہے۔ شمسن، یہ واحد ہے۔ اجنحتن، یہ جمع ہے جناحن کی، اور جمع کی قسموں میں جمع مکسر ہے اور جمع قلت ہے بروزن افعلتن۔